بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان شکیل اختر اور ہمارا پروگرام ہے روشنی. جہاں تک ہم سفر طے کر چکے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بتدریج ہم نے ارتقائی مرحلے طے کیے ہیں اور اس کا ثبوت آج کے پروگرام میں آپ خود دیکھ لیں گے. آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے قائد اعظم شناسی. خواجہ رضی حیدر صاحب کی یہ تصنیف ہے. 23 کے لگ بھگ تصانیف اس منظر عام پہ آ چکی ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ خواجہ رضی حیدر صاحب نے ہمیں وقت دیا اور ان کے ساتھ ہم سب کے استاد اور جانی پہچانی شخصیت آشنا لوگ ہیں. تاریخ پر ایک اتھارٹی. بہت سے ایسے اب تاریخ مورخ ہیں جو بڑے بڑے نام انہوں نے کمائے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر ریاض احمد صاحب سابق پروفیسر ڈین قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت اور گفتگو آغاز میں عزیز بھائی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو کتاب کی طرف واپس لایا جائے. خواجہ صاحب یہ جو کتاب آپ نے تحریر فرمائی یہ آپ کی 23ویں کتاب ہے جو میں نے گنی ہے. نہیں یہ پتہ نہیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے لیکن 40-42 کتابیں. اچھا 42 کتابوں کے مصنف رضی حیدر سے میں اس وقت مخاطب ہوں. ایک تو اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے گا یہ کیسے مختلف ہے, اس کی ضرورت کو پیش آئی. جو اب تک جو کتابیں قائد اعظم کے حوالے سے موجود ہیں اس میں اس اضافے میں کیا خاص بات ہے؟ پھر ہم گفتگو. بات یہ کہ میں وقتاً فوقتاً جہاں کتابوں کے لیے ریسرچ کا کام کرتا رہا وہاں اخبارات اور ٹیلی ویژن اور دوسرے اداروں نے مجھ سے مضامین بھی لکھوائے. میں نے بہت سارے اسکرپٹ لکھے پی ٹی وی کے, جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جنا سے قائد تک جو ڈرامہ تھا پی ٹی وی کا اس کا ریسرچ اسکرپٹ میرا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ایک مرحلہ آیا جب میں تھوڑا, ہر آدمی تھک جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں جا کے رکتا ہے, تو میں رکا تو ایک لیکچرر ہیں وہاں پر پاکستان اسٹڈی سینٹر میں, وہ میرے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. کہنے آپ کے مضامین کتنے ہیں؟ میں نے کہا یار بہت مضامین ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مضامین آپ مجھے دے دیں میں اس میں سے انتخاب کروں تاکہ ایک کتاب. تو پھر طے یہ ہوا کہ مضامین اس طرح انتخاب کریں کہ قائد اعظم کی ایک وہ بایوگرافی بھی ہو جائے پوری کی پوری. یاسر حنیف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں جس نے چھاپا ہے؟ یاسر حنیف انہوں نے ایڈٹ کیا. تو مراد یہ پھر انہوں نے 19 مضامین نکالے کہ یہ مضامین جو ہیں یہ ہماری اس میں 3 انہوں نے موضوعات اور 4 موضوعات نکالے کہ ان پر آپ نئے مضامین لکھ دیں مجھے. تو پھر میں نے وہ ان پر کام شروع کیا, وہ لکھے, جس کے بعد یہ کتاب مکمل ہو گئی. خیر صاحب تھوڑا سا ایک تو محقق اور رائٹر کے حوالے سے دنیا آپ کو جانتی, نجی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں. نجی زندگی کی مراد یہ نہیں کہ کہیں پڑھایا, کس ادارے سے تعلیم حاصل کی, کب سے یہ سفر شروع ہے, انتہائی اختصار کے ساتھ. دیکھیے میرا بیسیکلی جو کیریئر ہے وہ جرنلسٹ کا تھا. میں نے کراچی میں جنا کالج سے میں نے بی اے کیا, پھر کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا. میں نے یہ 1966 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اور پھر میں 1966 میں بی اے کرنے کے بعد ہی حریت اخبار ایک نکلتا تھا کراچی سے, اس میں میں سب ایڈیٹر ہو گیا اور میں 15 سال وہاں رہا. تو یہی کام کرتا رہا. اس دوران میں نے قائد اعظم پر خاصے مضامین لکھے, خصوصاً مشرقی پاکستان کے بعد سقوط کے بعد. مجھ سے میرے ایڈیٹر نے فراز زیدی صاحب ہوتے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب تحریک پاکستان کے جو رہنما زندہ بن کے ہیں ان کا تم انٹرویو کرو, اور خاص طور پر 16 دسمبر 1971 کے بعد جو اگلا 72 آ رہا تھا اس میں مارچ آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا قرارداد پاکستان کی اب کیا حیثیت رہ گئی ہے مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہو جانے کے بعد, اس حوالے سے بات کریں. تو میں نے کہ 30-32 رہنماؤں کو, اس میں حسین امام بھی تھے, اس میں ہاشم رضا صاحب تھے, اس میں مطلوب الحسن سید تھے, اس میں پروفیسر شریف المجاہد, ایک طویل فہرست تھی جن کا میں نے انٹرویوز کیے. وہ انٹرویوز میری ایک کتاب ہے قرارداد پاکستان تاریخ و تجزیہ, اس میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے. اسی چیمبر سے بھی وابستہ ہیں قائد اعظم ریسرچ چیمبر سے؟ نہیں, میں قائد اعظم اکیڈمی جو ہے کراچی میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہاں پر میں 1981 میں اسے میں نے جوائن کیا پروفیسر شریف المجاہد کے کہنے پہ. اچھا. میری کئی کتابیں آ چکی تھیں, انہوں نے کہا تمہاری جگہ یہ ہے, تم کہاں اخبار میں کام کرتے ہو؟ تو میں وہ وہاں. کتنا عرصہ گزارا؟
کہاں؟ وہاں پہ اس ادارے میں قائد اعظم اکیڈمی میں نے 24 سال 24 سال دیے آپ نے ہاں اس ادارے کو. 15 سال اخبار کا کیریئر تھا میرا. ماشاء اللہ. میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں, میں نے ان کا تعارف جو کرا سکتا تھا میری اوقات سے ہی. میں چاہتا تھا کہ آپ خود ان کی منہ سے سنیں. اتنے سالوں پر محیط اتنی معتبر شخصیت ہماری مہمان ہے. میں خود بھی بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں, اور آپ بھی. یہ جو کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں, اس کتاب کو پڑھیے گا ضرور. خواجہ صاحب سے بھی گفتگو کریں, میں ڈاکٹر صاحب کے سے گفتگو کروں. اس کتاب کی اہمیت اور افادیت وہ بتائیں گے, اس لیے کہ مصنف سے اس کی اپنی کتاب کی افادیت پوچھنا کوئی اچھا نہیں لگتا. ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا رضی صاحب کے بارے میں, خواجہ صاحب کے بارے میں جو انہوں نے اپنے حالات بتائے, اس کے علاوہ بطور محقق, بطور کام کے, میں چاہوں گا تھوڑا سی روشن ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہاں مدعو کیا. خواجہ صاحب کے خاص طور پر قائد اعظم شناسی کے حوالے. خواجہ صاحب کے ساتھ دینینا ہماری دوستی بھی ہے اور وہ ساتھی بھی ہیں. قائد اعظم پہ کام ہم نے کیا ہے, مل جل کے کیا ہے. تو یہ ان کا کام جو ہے بہت امپورٹنٹ کام ہے, اور اس میں فیلڈ میں انہوں نے نئے نئے گوشے تلاش کیے. جو ان کی سب سے بڑی پہلے جو کتابوں میں سے اہم کتاب قائد اعظم کے 72 سال جو آئی تھی, وہ بالکل سال بسال کے حساب سے انہوں نے, 1976 میں. ہاں وہی 76 ارلی پیریڈ کی بات ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح بے شمار کئی سلسلے ہیں ان کی کتابوں کے. اور یہ میں کہوں گا کہ یہ جو مضامین ہے ان تمام کتابوں کا یہ خلاصہ ہے. اور اس کے اندر جو چیزیں ڈالی گئی ہیں قائد اعظم کی مین اسپیکٹ, جو نجی بھی ہے, جو پبلک بھی ہے, اور سیاسی بھی ہے, اور سب پہلو کو اس نے ٹچ کیا ہے. اور جو کنٹروورسیز ہیں, کچھ جیسا قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ وہ چرک میں پیدا ہوئے یا کراچی میں, اس کو انہوں نے بڑے طریقے احسن اس کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ اس کو نالیفائی کیا ہے, اور کراچی کے ثبوت کے ساتھ باقاعدہ ثبوت دیے ہیں. تو اس طرح ان کے کتاب کے اندر بڑی معنویت ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. اردو ریڈرز کے لیے میں, چونکہ اردو میں بڑی کم کتابیں ہیں جس میں کہ خواجہ صاحب اگر ہیں بھی تو اتنی پائے کی نہیں ہے. خواجہ صاحب کو بڑا ایک اردو کو بڑی کمال کی ہے, اور خود یہ شاعر ہیں اور یہ زبان کے بات. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ سند ہے, کیونکہ ہم لوگ تو ایک تو یہ کہ یہ جو کتاب جو عام ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو شاید ادیب شاعر نہ ہوں, جی, ان کو کتاب پڑھنے کا شوق ہو سکتا ہے. یہ پہلے تو گزارش یہ کروں گا کہ کوئی شکایت ہے آپ کو نئی نسل سے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتی یا نہیں پڑھی جاتی, یا کتاب پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا؟ لوگوں میں رواج کم ہو رہا ہے کہ زیادہ انٹرنیٹ کی طرف لوگ چل گئے ہیں, کتابوں کی طرف کم ہے. لیکن ان کو یہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ میں کئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے بعض چیزیں تحقیق کے مطابق نہیں ہے, اور اس لیے ضروری ہے کہ جو سرچرز ہیں یا جو اکیڈمیشنز ہیں, خاص طور پر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے ضروری ہے وہ کتابوں سے ان چیزوں کو چیک کریں. کیونکہ انٹرنیٹ پر خاص طور ہماری ہسٹری کے بارے میں, ہمارے کابرین قائد اعظم اقبال اور دوسرے لوگوں کے بارے میں انٹرنیٹ پہ بڑی کافی چیزیں غلط قسم کی مستند نہیں ہے. کتاب ہی اس کے لیے سورس ہے. آج بہت اچھی بات کی, یعنی کتاب ہی سورس ہے, اور کتاب کے بغیر بات تحقیق مکمل نہیں ہوتی ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے, انسانیت بھی بتاتی ہے, اور تاریخی حقائق بھی ہے کہ جو چیز حقیقت ہوتی ہے نا, سچائی جو ہوتی ہے, وہ اب خود بخود بولتی ہے. تو اس لیے کتاب سچائی کا نام ہے, خود بخود بولتی ہے, روشنی کا نام ہے, سچائی کا نام ہے. تو آپ کی روشنی جو ہے, اسی لیے اس کو روشنی کا جو ہے آپ نے بات کی ہے, اس سے میری بات کو اور مجھے یاد دلا دیے کہ مولانا روم نے یہی تو کہا ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب, جب روشنی آ جاتی ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آفتاب آمد دلیل آفتاب بھرے ہوئے. تو ان کے ماشاءاللہ خواجہ صاحب کا بہت اچھا کام ہے, اور اس کو لوگوں کو چاہیے اس کو پڑھیں. اور اس میں ان کا ٹھیک ہے, یہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے صحافت سے ہے, لیکن یہ ہسٹری کی طرف زیادہ آ کے, کیونکہ قائد اعظم کے کو ڈیل کرنا ایک خشک مضمون ہے,
کہ وہ مطلب ہے ایک شخصیت وہ شاعر نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ حقائق کے ساتھ بات کرنا کا عمل کا اصل. تو ان کی کتابوں میں شاعری تو ان کی الگ ہے، لیکن اس کے اندر حقیقت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں پھر میں خالد صاحب کی طرف آتا ہوں. تاریخ پر آپ مستناب کے بہت سے شاگرد ہیں، بہت سی کتابوں کو آپ نے یعنی لوگوں کو پڑھایا اور پڑھے ہوں. یہ کتاب اگر آج کا نوجوان اس کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا خالد صاحب کی تحریر کے حسن کے ساتھ وہ پوری طرح قائد اعظم کو سمجھ لے گا؟ ہاں بالکل سمجھ جائے، بالکل میں بہت شارٹ وے میں مین اسپیکٹ سارے سمجھ جائے گا. جی واہ. خالد صاحب بس ڈاکٹر صاحب کا تو فرمانا مسترد ہے. بالکل میرے لیے بڑا اعزاز ہے یہ. ڈاکٹر صاحب بڑے قابل احترام. خالد صاحب تھوڑی سی میں جاؤں گا اس کے کچھ موضوعات ایسے جو میں نے ایک سرسری سے اس کے اندر دیکھا، وہ آپ نے بڑے مختلف قسم کے موضوع، ایک شخصیت پر اتنے عرصے سے مسلسل لکھنا اور ایک کتاب کو دوسرے کتاب سے مختلف کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اور اس میں یہ تو دیکھیے شخصیت کے اپنے پہلو ہوتے ہیں مختلف، ہے نا. ہم چونکہ سیاسی طور پہ قائد اعظم کو ہمیشہ دیکھتے رہے، ہم نے کبھی ان کی نجی زندگی، ان کی ذاتی زندگی، اس کے بارے میں غور نہیں کیا. اس میں آپ دیکھیں گے ایک مضمون ہے قائد اعظم کی نفاست پسند ہے، خوش پوشی اور نفاست پسند. تو یہ اس میں تقریباً 80% اس میں جو فیکٹس ہیں اور جو تفصیلات ہیں وہ بالکل نئی ہیں. وہ میں نے کہیں ڈرائیو کی ہیں، کہیں سے چیزوں کو سے میں گیا ہوں. میں قائد اعظم پیپرز میں جا کے میں نے اندازہ لگایا کیا. اب جیسے میں ایک واقعہ بتاؤں اس میں کہ ایک انگریز جرنلسٹ تھا جو برطانیہ کا تھا اور یہاں آیا تھا ہندوستان. اس نے قائد اعظم سے 1944 میں انٹرویو کے لیے وقت مانگا، تو ان کے سیکرٹری نے کہا کہ نہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں دے سکتے. پھر وہ دوبارہ رابطہ کیا، پھر مانگا. 4-5 مرتبہ اس نے ٹرائی کی، کیونکہ اسے بہرحال کرنا تھا. اس وقت کیبنٹ مشن پلان اور یہ واری چل رہے تھے سلسلے. تو ایک دفعہ وہ وقت مل گیا اسے، تو قائد اعظم نے اپنے اسٹڈی میں اسے وقت دیا. وہیں پر وہ انٹرویو دیتے تھے. وہ آ کے بیٹھا، تو قائد اعظم اندر سے آئے، وہ بھی بیٹھ گئے آمنے سامنے ایسے. اور ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ قائد اعظم نے ایکسکیوز می کرتے ہوئے اٹھے اور ان کا ذرا سا رنگ بھی تبدیل ہوا اور وہ اندر چلے گئے. تو یہ جیمز کیمرون لکھتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان کی پھر طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ آج کا بھی میرا جو وقت تھا وہ، لیکن وہ ایک 3 منٹ کے اندر واپس آ گئے، اسٹڈی میں آئے اور پھر بیٹھے کرسی پہ اور ایکسکیوز می کہتے ہوئے انہوں نے کہا یہ میرے قمیض کے کف جو ہیں، یہ کف لنکس جو ہیں، یہ میرے وارڈروب کے انچارج نے غلط لگا دیے تھے، تو میں بیٹھا تو مجھے اریٹیٹ کرنے لگے. واہ کیا نفیس آدمی ہوگا یہ سوچیں. واہ واہ واہ. اچھا یہ سب یادداشتیں دیکھیے. اس میں خود آپ کے شہر میں گھوموں تو میں سوال کیا کروں صاحب، جو گوشے آپ نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں اس میں آپ کی جو طرز تحریر ہے اس کا کتنا حصہ ہے؟ یہ اگر میں لکھتا ہے یا کوئی دیکھیے ہاں اب یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ لکھتے رہے قائد اعظم پر، لیکن انہیں ان کے یہاں وہ جو ایک اسلوب ہوتا ہے نثر کا، ایک اس میں تخلیقیت ہوتی ہے، وہ ان کے یہاں نہیں ہے. تو میرے یہاں جو ایک مطالعاتی کشش برقرار رکھنے کے لیے میں جی ہاں اس کو میں نے آپ نے اس فن کو استعمال کیا. یعنی اگر میں اس کتاب کو کہوں کہ یہ امتزاج ہے آپ کی ادبی تحریر، صحافتی زندگی اور تحقیق والے مزاج کی، تینوں کی آمیزش سے، اور تاریخی حقائق. ڈاکٹر صاحب ایک تاریخی غلطی اسے، میں بہت چھوٹا آدمی، تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ تلواروں کے سائے میں لکھوائی گئی یا درباروں میں لکھوائی گئی. جو عام سا ہم نے آپ ہی لوگوں سے سنے. ان پر تو کوئی ایسی صورتحال نہیں. جب تاریخ لکھ رہی تو آزاد ہے. بہت پرانی بات ہے، بادشاہوں کو دور کی باتیں. اچھا وہ بادشاہوں کے دور کی، وہ بادشاہوں کے دور کی باتیں. کوئی جبر کی کوئی کیفیت اس میں نہیں ہے کہ یہ لکھو جو ہم کہہ رہے ہیں. آج بھی مطلب بعض چیزیں لوگ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بس یو کے میں بھی ان کا آفیشیل ہسٹری کا بھی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جو بات پرانے ملکوں میں ہے. تو ہمارے جیسے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں تو رواج ہی ختم ہو گیا. پہلے تو دور میں تھا نا کوئی ہسٹری بادشاہ لکھواتے تھے، حکومت زیادہ. اب یہ کوئی حکومت اپنی ہسٹری لکھاتا ہی نہیں. یہ جو ہمارا پاکستان کی ہسٹری آپ لے لیں کہ
جو جتنے بھی آپ دیکھیں پرائم منسٹر گزرے ہیں یا دوسرے آرمی کے دوسرے گزرے، ان میں سے کتنے رائٹرز ہیں یا کتنے لوگوں نے لکھوایا ہے؟ صحیح. چند ایک بندے ہیں جیسا ایوب خان ہے، اس نے خود اپنے فرینڈز آر ناٹ ماسٹر لکھ دیے، وہ تو اپنی سٹوری بیان کی ہے، تو ہسٹری تو نہیں ہے اس کی. اس طرح بھٹو صاحب نے اپنا ایک دو چیزیں لکھ دی ہیں، تو وہ ہسٹری تو نہیں ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ پرانے دور میں آفیشیل ہسٹری لکھتے رہے ہیں لوگ، وہ بادشاہ کو تھا. آج کے دور میں تو ہسٹری کو پوچھنے والے کوئی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ حکومت جو ہے اداروں کو تو بنا رہی ہے، لیکن اداروں میں کام کرنے والے، ٹھیک ہے کوئی بات پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، پھر بھی لوگ نہیں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے کام لوگ ہیں، یہ بھی ڈائریکٹر رہے ہیں، میں بھی ڈائریکٹر رہا ہوں. یہ جملہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ میری گفتگو بڑی تاریخی ہے اور یہ میرا کام بڑا تاریخی ہے. ہوتی رہتی ہے. بات اصل بندے کو میں نے بتایا کام بولتا ہے بندے. کام کیا ہے کہ یہ ہے نا، وہ کام جو ہے وہ ضروری ہے. مطلب اور کام اگر ہو تو آپ کو دنیا میں نام ہوتا ہے. خواجہ صاحب کو دنیا میں نام ہے. ٹھیک ہے، اور تو اس لیے ان کو جانتی ہے. ہمارا ہم دیکھیں جہاں انٹرنیٹ میں جائیں، ہمارا نام بھی آپ دیکھا انٹرنیٹ میں دیکھیں، ان کا بھی ہے بہت. خواجہ صاحب دوسرے شیخ مجاہد صاحب، جو یہ ڈاکٹر زوار زیدی صاحب، ہاں مطلب ماشاء اللہ ان لوگوں کو بڑا نام ہے. یہ کام کیا ہے نا سنیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام بولتا ہے بندے کا، اور وہ حقائق کبھی چھپتے نہیں ہیں، کبھی دب جاتے ہیں لیکن پھر بھی اوپر آتا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ بن جاتا ہے. تو اس طرح یہ کتاب جو ہے، یہ خواجہ صاحب کی جو کتاب بڑی اہمیت کا عمل ہے، اس کو عوام کو چاہیے کہ اس کو اسٹڈی کریں. خیر صاحب، پتہ نہیں سوال میں کیسے ہوں، ڈاکٹر صاحب میری مدد کیجیے گا. بشری خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں. قائد اعظم کا بھی اپنا ایک مزاج تھا. ہو سکتا ہے بعض بات ان کی دوسرے کو لگ رہا ہو کہ یہ ایروگنٹ ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ ان کے مزاج کا حصہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ایروگنٹ سی ہے ان کے یہاں تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہے میرے یہاں، لیکن دوسرا محسوس کرتا ہے. تو مجھے قائد اعظم میں اتنا اس کے باوجود کبھی ان میں کوئی ایسی بشری کمزوری نظر نہیں آئی جو دوسرے کے لیے آزار کا سبب ہو. واہ واہ، کوئی ایسی کمزوری مجھے نظر بلکہ بہت سے واقعات لوگ سناتے ہیں جس میں بشری صفات زیادہ سامنے آتے ہیں، موجود ہیں ان کے اندر. اپنے پروفیشن کے اعتبار سے اس میں ایک مضمون ہے کہ عوام کی توقعات قائد اعظم سے متعلق لوگوں کی توقعات، اس میں بنیادی یہ کیا گفتگو اپنے زیر قائد اعظم عوام سے چاہتے کیا تھے؟ ایسی ہے نا، اور اس کے لیے انہوں نے ان کی کس طرح سے تربیت کی. یعنی قائد اعظم کی پاکستان کی جو عوام ہے ان سے توقعات ان سے بھی توقعات تھیں، اور جو تحریک پاکستان میں شریک تھے جو لوگ، ان سے بھی توقعات تھیں. اور وہ ان سے کیا چاہتے تھے، اس کے لیے کیا انہوں نے پیراڈائمز تھے اور کیا اصول انہوں نے مرتب کیے تھے، وہ سب بتاتے رہتے تھے لوگوں کو اور کوشش کرتے تھے. دیکھیے نا، میں ایک چھوٹا سا آپ سے واقعہ عرض کر دوں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں گفتگو کروں یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1945 کے الیکشنز میں خواجہ ناظم الدین نے کلکتہ سے ایک خط لکھا قائد اعظم کو. انہوں نے کہا میرے مخالفت میں جو امیدوار کھڑا ہوا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے جو پیسے خرچ ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے میں ہار جاؤں گا، لیکن میرے پیسے جو خرچ ہوئے ہیں وہ اگر مجھے دے دیے جائیں تو میں آپ کے حق میں بیٹھ جاؤں گا. قائد اعظم کا خط موجود ہے. انہوں نے کہا نو، آپ کو ایسی کسی ساز باز اور ایسی کسی اس کی میں اجازت نہیں دوں گا. ہم الیکشن ہار جائیں گے اور ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں گے، یہ ہمیں عزیز ہے، لیکن ہم اس طرح کی کسی بدعنوانی کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ ایسے آدمی تھے وہ قائد اعظم. ہم نے اصل میں قائد اعظم کو پڑھا بھی نہیں، اور نہ ہمارے یہاں پڑھایا گیا اس طرح سے قائد اعظم کو کہ ان کے شخصی رویے جو تھے وہ لوگوں پر آیا ہو سکیں. اچھا، پھر ایک بات اور ہے کہ یہ نیٹ ویٹ کی ابھی بات ڈاکٹر صاحب کو فرما رہے تھے، تو ہمیں خود محسوس ہوتا ہے یار یہ کیا بات ہے، یہ نوجوان سن رہے ہوں گے تو وہ تو مس گائیڈ ہو جائیں گے اس سے. ایک ٹیکنیک ہے ڈاکٹر صاحب، چیٹ جی پی ٹی اسے کہتے ہیں، اس میں کوئی بچہ ڈال دے، مطلب قائد اعظم میں ڈال دوں، تو جہاں جہاں قائد اعظم کے حوالے سے کچھ بھی ہوگا اس کو جمع کر کے مضمون بنا لے گا. وہ ڈاکٹر صاحب جس طرح اس کی ایتھنٹسٹی یا اس کی مستند ہونے کی کوئی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے. صاحب ہمیں تو کراس ریفرنسز کے لیے ایک چھوٹا سا ریفرنس ہوتا ہے، وہ اس کے لیے 20-22 کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں
کہ جب تک ویریفائی نہ ہو جائے اس وقت تک ہم درج نہیں کر سکتے اسے. خیر صاحب، کیا بچوں میں منتقل ہوا ہے یہ شوق؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گا کتاب پڑھنے کا. میرے بچوں جی میں؟ آپ کے اپنے بچوں میں ہاں میرے بچوں میں ہے. جو ہمارے والدین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام اگر دے دیں، کتاب پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی کتاب پڑھنا اس لیے ضروری ہے، کتاب سے ایک دوسرے آدمی کے ایکسپیرینسز آپ تک پہنچتے ہیں. اس میں بہت سارے اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، وہ آپ اس کو اپنی شخصیت کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک شیلف ہونا چاہیے اور اس میں کتابیں ہونی چاہیے بہت ساری، اور بچوں کا رجحان جو ہے، ان کی استاد طبع جو ہے، اس کو دیکھ کر وہ کتابیں رکھی جائیں وہاں پر. کسی موضوع پہ ہو، کسی موضوع کتاب ہو، کتاب ہونا یہ فون وغیرہ جو اس کا بھی استعمال جاری رہے. یہ اس آپ کریں. جی ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا تھوڑی سی، ایک تو یہ اور ایک سوال اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دوں، اس کے بعد میں آپ سے لوگوں سے اجازت لے لوں گا. ادبی معیار پر، یعنی اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی، رضی صاحب کی تحریروں کا جائزہ ادبی سطح پہ لیں، تخلیق کی سطح پہ لیں، تو اس کو کیا درجہ دیں گے اس کے؟ نہیں ماشاء اللہ ادب بہت اعلیٰ معیار ہے اس کتاب کا. اور یہی جو ہے نا، خاص طور پہ میں نے بتایا خالی کیونکہ ادب میں کئی شاخیں ہیں نا. ایک تو ادب کے اندر جو ہے جذبات بھی ہوتے ہیں، خیالات بھی ہوتے ہیں، تخیلات بھی ہوتے ہیں. یہاں جو ادب ہے نا، یہ قائد اعظم کی لائف کے حساب سے ہے، وہ ایک ریئلٹی ہے. ہم خامیوں کی بات کر رہے تھے. خامیوں میں آپ دیکھیں مثلا رتی جنا ایک اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے. اس پہ جو ان کو اوریجنل معنی میں نام ان کا بول رہا ہوں، خالد صاحب مجھے کریکٹ کریں گے، کہ رتی جو جناب کتاب جو پہلی لکھی ہے، ہندو آتھر ہے، تو وہ اس نے یہ لکھا قائد اعظم نے رتی کو بڑا کم ٹائم دیتے تھے، اور وہ سیاست میں یہ خامی سمجھ لیں یا خوبی سمجھ لیں کہ سیاست کی طرف زیادہ. حالانکہ اس میں کسی حد تک بات جو ہے نا اس کی آدھی صحیح ہے آدھی غلط. کیوں؟ سیاست کا اگر ہم ریئلٹی دیکھیں کہ قائد اعظم کو جب رتی کا جو پیریڈ ہے وہ 1918 سے لے کر 1929 تک ہے، 1929 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کا 11 سال کا پیریڈ ہے. یہ بڑا انڈیا کے اندر پوری بہت کرٹیکل پیریڈ ہے، بڑے پولیٹیکل اپ اینڈ ڈاؤنز. اب مثلا 1928 میں نہرو رپورٹ آئی ہے، تو قائد اعظم کیا مسلم جو یہاں کے لیڈرز ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ ہندو جو ہے ابھی مسلمانوں کو یہاں ختم کرنے کے چکر میں. یہ نہرو رپورٹ 1928 میں آئی تھی. تو اب اس میں قائد اعظم کا یہ پریفرنس ہے، اپنی ذاتی زندگی کو سیکریفائز کیا، اس نے قوم کے لیے وقف کیا. یعنی کوئی کریکٹر ایسیسینیشن والا نہیں ہے. اس ذاتی زندگی کو اس کو آپ وہ بندے خامی تلاش کرتے ہیں، لیکن یہاں قوم کے لیے جذبہ قائد اعظم کا ہے جی کہ وہ راتوں کو بھی جاگتا ہے اور وہ اس کا حل تلاش کرتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک جملہ صرف اس کتاب کے بارے میں ہمارے نوجوان. یہ کتاب جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا نوجوان نسل کو، بہت ضروری ہے پڑھنے کے لیے. قائد اعظم کی شناسی میں عام پہلو ذاتی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اور ان کی وکالت کے حوالے سے بھی ہے. وہ تمام پہلو اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیے گئے. اس لیے میں نوجوان نسل سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. خواجہ رضی حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، بچوں کو محبت کرنا سکھائیے. اپنے قائد سے محبت کے لیے کوئی حوالہ چاہیے، کوئی تحریر چاہیے، کوئی خوشبو چاہیے. یقیناً جدید ٹیکنالوجی میں موبائل فون آپ کے ہاتھوں میں، اس کا استعمال ضرور کیجیے، لیکن لفظ سے خوشبو نہیں آئے گی. شخصیت کی خوشبو موبائل سے نہیں ملے گی. لفظ، حرف اور کتاب کی اور شخصیت اور تحریر کرنے والے کی خوشبو آپ کو انہی کتابوں اور لفظوں سے ملے گی. کتاب کو اپنی زندگی کا مستقل جز بنائیے اور بچوں میں یہ عادت منتقل کیجیے تاکہ کتابیں بھی زندہ رہیں اور ہمارے جو ہیرو ہیں ان کی خوشبو بھی ہم تک پہنچتی رہے. اس کے ساتھ ہی شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.